اندر ایک صف میں کھڑا ہونے کا جو پیغام دیتا ہے، جسے شاعر اپنی زبان میں یوں عرض گزار ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات، اس مقدس ترین کتاب کا جو پیغام ہے کہ ساری انسانیت برابر ہے، کوئی کالا اور گورا کچھ بھی فرق نہیں ہے، اسی کتاب میں یہ اللہ کا پیغام ہے کہ تم میں ان پڑھ اور علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی بنیاد پر انسان عظمتیں پاتا ہے، انسان رفعتیں پاتا ہے، انسان بلندیوں کی منزلوں پر فائز المرام ہوتا ہے علم کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں کہ ایک نوری مخلوق، ہزاروں سال کی عبادت گزار نوری مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مجسمہ خاکی کے سامنے جھکا کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر اے لوگوں، اگر تم دنیا کی تمام قوموں کو اپنے قدموں پر جھکانا چاہتے ہو تو علم کو حاصل کرو، علم کی تگ و دو میں لگو، علم کے حصول کی کوششیں کرو۔ آپ دیکھیں کہ جناب آدم علیہ السلام کا بھی مجسمہ خاکی ہے، مٹی کا پتلا ہے، لیکن ان کے سامنے نوری مخلوق فرشتے ہیں جو ہزار سال کے عبادت گزار ہیں، جن کے حکایتاً قرآن نے یہ لفظ میں بیان فرمایا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم ہم تیری تحمید بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مقدس فرشتوں کو ایک مجسمہ خاکی کے سامنے جھکا دیا، جناب آدم کے سامنے سب کو جھکا دیا۔ آپ دیکھیں ہزاروں سال کی عبادت گزار نوری مخلوق اور جھک رہی ہے ایک مجسمہ خاکی کے سامنے، مٹی کے پتلے کے سامنے، وہ مٹی کا پتلا جو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ابھی نہ رکوع کیا ہے، نہ قیام کیا ہے، نہ کوئی عبادت کیا ہے، نہ کوئی تسبیح بیان کی ہے، نہ کوئی تحلیل بیان کی ہے، صرف ایک مجسمہ خاکی کے سامنے اللہ نے ہزاروں سال کی عبادت گزار نوری مخلوق فرشتوں کو جھکا دیا۔ وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس جو مجسمہ خاکی ہے جناب آدم کی صورت میں، اس کے پاس علم زیادہ ہے اور فرشتوں کے پاس علم کم ہے۔ اس وجہ سے کم علم والوں کو زیادہ علم والے مجسمہ خاکی کے سامنے رب تعالی نے جھکا دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم سربلند ہونا چاہتے ہو، دنیا میں فائز المرام ہونا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، علم کی دولت حاصل کرو، تبھی تم کامیابیوں کی شاہراہوں پر گامزن ہو سکتے ہو۔ حضرات محترم، لیکن ہماری کوششیں بالکل ناکام ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو علم دین کے حصول کے لیے بھیجنا نہیں چاہتے اور بہانہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس علم، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم غریب ہیں۔ بہت ساری جگہوں سے یہ جواب آتا ہے۔